ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ حلیمہ تیری گود میں آنے والا، حلیمہ تیری گود میں آنے والا، وہ ہر گام پر نور برسانے والا، زمین پر نبی کوئی آیا نہ ایسا، زمانے کو آداب سکھلانے والا۔ میں اشعار کے ساتھ نذیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف سنائیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل سے کستا ہے میرا تو کیا ہو، اس میں رہتے ہیں شاید دو عالم، دل سے کستا ہے میرا تو کیا ہو، اس میں رہتے ہیں شاید دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میں جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد،
ہر خطا پر میرے چشم پوشی، ہر طلب پہ عطاؤں کی باری، ہر خطا پہ میرے چشم پوشی، ہر طلب پہ عطاؤں کی باری، مجھ گناہگار پہ کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پہ کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ حضرات، آج جن کو صدر مشاعرہ بنایا گیا ہے، جو منصف مزاج، مدبر دماغ، مفکر دل اور بلند حوصلہ مرد مجاہد کا نام لیا گیا ہے، وہ اپنے اندر حسن خلق، حسن تدبیر، حسن تہذیب، حسن لیاقت، حسن ضیافت، حسن دانائی و حسن بینائی جیسے بہت سے اعلیٰ اور اچھا اوصاف رکھتے ہیں، اور ایک مقبول و باصلاحیت عالم دین ہے۔ میری مراد حضرت مولانا سید شاہ میری قادری شاہ میری مدد ذیل العالی، جانشین و سجادہ آستانہ شاہ میر اولیاء تلپور رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة کثیرا وسلاما کثیرا، فقد قال اللہ تبارک وتعالی ورفعنا لك ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیاس پر تشریف فرما معززین و حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت ہی بے پناہ کرم ہے کہ اس نے آج ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم سرکار دو عالم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی توصیف اور نعت کی ایک محفل میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ یہ موقع ہے ایک بزرگ شخصیت کے عرس کی تقریب کا،
اسی کے ساتھ ساتھ اس مشاعرے کا بھی جو اہتمام کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ نعت کا، یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کی۔ نعت شریف ایک ایسی چیز ہے، عموماً ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان کے بعد سے صحابہ کرام نے نذرانہ عقیدت جو پیش کی ہے اس کو ہم نعت کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے قرآن مجید کے نزول سے پہلے، بہت پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی کتابوں میں، ان سب کے صحیفوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت کا عنوان مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا تو گویا نعت شریف کو ایک عروج ملا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور کی کوئی ایسی بات مجھے بتائیں جو مجھے عموماً معلوم نہیں، جو ہمیں معلوم نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں کیا کہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، ان کے لیے اگر میں کہہ سکتی ہوں تو ایک لفظ کہتی ہوں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، قرآن اپنے آقا کو کہتی تھی عائشہ، قرآن اپنے آقا کو کہتی تھی عائشہ، ان کے ایک اور نام کا اظہار ہو گیا۔ قرآن اپنے آقا کو کہتی تھی عائشہ، ان کے ایک اور نام کا اظہار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت شریف پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور گزشتہ مسلسل 14 صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ اور صرف تا قیامت ہی نہیں، میں اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی نعت کروائے گا۔ یہ میں عقیدت میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، یہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین چیز وہ ہوتی ہے جو درمیانی ہو، اوسط ہو۔ افراط اور تفریط اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اور ہمیشہ سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب لوگوں کا مزاج اعتدال والا ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ اور ہمیشہ سے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی چیز میں افراط و تفریط کو شامل کیا جاتا ہے، افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تفریط کہتے ہیں حد سے گھٹنے کو، کسی بھی چیز میں اگر یہ روش اپنائی جاتی ہے تو اس چیز کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے نعت گو شعراء نے اور نعتیہ اشعار کہنے والے اساتذہ نے یہ بات کہی ہے کہ حمد کہنا بڑا آسان ہے، نعت کہنا بڑا مشکل ہے۔ حمد کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ لیں آسانی سے کہہ جائیں گے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو اور خصوصیت سے ایک نظم کی صورت میں جسے ہم نعت کہتے ہیں، جب نعت شریف کا مضمون ڈھالنا ہوتا ہے، نعت شریف کے اشعار لکھنے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی حدود و خیوط کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جنہوں نے نعت شریف پر جنہوں نے باقاعدہ بہت لکھا ہے، میری مراد مجدد دین و ملت احمد رضا خان صاحب رحمہم اللہ سے ہے، انہوں نے نعت شریف کے آداب لکھتے ہوئے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر ہم ذرا سی لغزش کریں گے تو رسالت مآب کو الوہیت کے مقام پر بٹھائیں گے، جو کہ گمراہی ہے، اور دوسری طرف اگر کمی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی شان میں تنقیص ہو جائے گا، جو کہ کفر ہے۔ نہ آپ حد سے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں، نہ حد سے کم ہو کر کہہ سکتے ہیں۔ نعت شریف ایک ایسا پیمانہ ہے، اسی لیے بہت سے شعراء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ نعت شریف کی ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور اس کو پورا کروانا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ جنہیں نعت شریف کا لکھنا، نعت شریف کا پڑھنا، نعت شریف کا سننا نصیب ہوتا ہے۔ میں نے حدیث پاک کا ایک جملہ پڑھا آپ لوگوں کے سامنے، ذکر الانبیاء عبادتن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور خاص طور سے نعت شریف کا پڑھنا، لکھنا، سننا یہ عین عبادت ہے، اور یہ عبادت کا ایک بڑا اہم طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ یہ جو آیت ہے اس کو عموماً پڑھا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ شان رسالت مآب کے لیے بہت اعلیٰ مرتبت ایک آیت ہے قرآن مجید کی، لیکن اگر غور کریں گے اس کے اندر تو ایک چھوٹی سی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ یہاں غور کیجئے گا ان الفاظ پر، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، تو سوال یہ ہے کہ کس سے بلند کتنا کیا؟ سبحان اللہ۔ غور کر کے دیکھیے گا، اگر کوئی کہے کہ ہم بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ سے کتنی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب یہ لفظ، یہ آیت استعمال، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر کس سے اور کہاں سے کتنا بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حد نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا آپ کو، اور اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی علو مرتبت کو ناپنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ناپنا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کوئی ناپا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کو بھی ناپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے یہ جملہ کہا گیا ہے نا، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھیے گا، نعت شریف کے معاملے میں بہت احتیاط کی کوشش، نعت شریف کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔
ذرا سی لغزش لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے جتنے لوگوں نے بھی نعت شریف کو لکھا ہے، نعت شریف کو کہا ہے، بہت سوچ سمجھ کر. اور یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی عقیدت میں ہم نے کہہ لیا. دیکھیے، عقیدت کا اظہار بھی کچھ حدود و قیود کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی کچھ حدود و قیود رکھی ہیں، ان سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اس سے گھٹ سکتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ اشعار کہہ رہے تھے، ادھر سے دشمنان اسلام اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اشعار کی صورت میں، اور اس میں ایک جملہ استعمال کیا انہوں نے. قریش نے حضور کے بارے میں جب آپ کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کی، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ یہ جتنے قریشی لوگ ہیں نا، قریشی سے مراد مکے کے جو قریش خاندان کے لوگ تھے، میں ان کا نعت کے مضمون سے میں ان کا جواب دوں گا. وہ جو ہجو کرتے ہیں میں ان کا جواب دوں گا. تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حسان ذرا اس بات کا خیال رکھو کہ میں بھی اسی خاندان قریش کا ایک بندہ ہوں. جب تم قریش کی برائیاں کرو گے اور لفظ قریش استعمال کرو گے تو اس میں بھی تو شامل ہو جاؤں گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک آٹے میں اگر بال پڑ جائے تو جس طرح اس کو نزاکت سے نکال لیا جاتا ہے اور اس پر آٹے کا اثر بھی نہیں ہوتا، اسی طرح میں قریش کو جواب بھی دے دوں گا لیکن آپ کی ذات بابرکت کو بڑے ہی ادب و احترام سے نکال کے بھی لے آؤں گا. اور یاد رکھیے، اس کمال کو پانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے قرآن مجید کی آیتیں جو حضور کی نعت میں آئی ہیں اس کا سمجھنا، احادیث مبارکہ میں حضور کا جو عظیم مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس کا سمجھنا، سیرت مطہرہ کا وسیع مطالعہ کرنا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پوری واقفیت کا ہونا، اور آداب، اور جو آداب ہیں دین اسلام کے ان آداب کو ملحوظ رکھنا. جب ان ساری چیزوں کے ساتھ شاعری کی جاتی ہے تو وہ ایک بہت ہی عقیدت اپنی جگہ ہے. لیکن ہمیشہ سے یاد رکھیے، کسی شاعر نے کہا ہے، ٹھیک ہے عقیدت ہو ساتھ ہی عقیدت کے. ٹھیک ہے عقیدت ہو ساتھ ہی عقیدت کے جذبہ اطاعت ہو. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت شریف کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور جن کو نصیب ہوتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کو لکھنا نصیب نہیں ہوتا لیکن سننا اور پڑھنا اور اسے بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کے گن گانا، یہ عبادت ہے. ہمارے ہاں ہر چیز میں افراط و تفریط ہوئی مسلمانوں کے ہاں، یا تو حد سے بڑھے یا تو حد سے گھٹے. یہ چیز کبھی بھی ہمارے لیے زیبا نہیں دیتی. دادا قبلہ ایک جگہ فرماتے ہیں، محمد کی محبت جان سے بڑھ کر نہ ہو جس کو. حضرت عبدالحق شہمیر ثالث دادا قبلہ فرماتے ہیں، محمد کی محبت جان سے بڑھ کر نہ ہو جس کو، وہ مومن ہو نہیں سکتا مسلمان ہو نہیں سکتا. عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب. بڑے بڑے شعراء نے لکھنے کے لیے بہت، انہوں نے، ان کے دل میں یہ خوف رہا کہ کہیں ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوشش نہ کی جائے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پورا کروانا مولا تعالیٰ کا کام ہے. تو بہرحال میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی بھیجا ہے جو باقاعدہ نعت شریف لکھتے ہیں.
اور ان کے ذہن میں مضامین بھی بڑے اچھے آتے ہیں. اور یاد رکھیے اچھے مضامین کا ایک نعت گو شاعر کے ذہن میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو حضرت حسان بن ثابت کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ممبر پر اپنے ہاتھ سے حضرت حسان کو پکڑ کر حضور اپنے ممبر پہ کھڑا فرماتے. یاد رکھیے گا یہاں ایک چیز آپ کو اس واقعے کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھڑے ہونے دیا نہ بیٹھنے دیا. یہ یاد رکھیے گا وہ ایک ایسا مقام ہے. اگر پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے ہجرت کے موقع پر آپ کے بسترے پہ سلایا. یہ ایک چیز ملتی ہے, اس کے علاوہ اور کہیں کچھ نہیں ملتا کہ حضور نے اپنے مصلی پر یا اپنے ممبر پر کسی اور کو کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھڑے ہونے نہیں دیا اس ممبر پر اور اس مصلی پر. لیکن اگر کوئی ایک خوش نصیب ایسا صحابی ہے جس کو حضور نے کھڑا کیا ہے اپنے ممبر پر تو وہ حضرت حسان بن ثابت ہیں جو کہ شاعر رسول اللہ ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضور جس سیڑھی پر اپنے قدم رکھا کرتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر. یہ ادب ہے. حالانکہ یہ چیز نہ قرآن میں لکھی گئی ہے نہ حدیث میں لکھی گئی ہے. یہ ان کی عقیدت تھی, ان کا ادب تھا, ان کا احترام تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. اور آپ کو ایک اور بڑی ایمان افروز چیز بتاؤں, جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ جائیں اور امامت کروائیں میرے صحابہ کی اخیر دنوں میں, حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد بڑے نرم دل ہیں, آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو وہ سنبھال نہیں پائیں گے اپنے آپ کو, ان پر رقت طاری ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میرا حکم ہے کہ جا کے ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھیں. لیکن اس وقت قربان جائیں حضرت صدیق اکبر پر کہ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا پتہ ہے؟ جہاں رسول اللہ کے قدم رہتے تھے وہاں انہوں نے اپنے سجدے کی جگہ بنا لی. عقیدت ہے. یاد رکھیے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, لیکن صحابہ اکرام کا یہ جو طریقہ ہے یاد رکھیے گا عقیدت کا, محبت کا, ادب کا. اور بعض صحابہ اکرام, بخاری میں آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ تشریف لے جاتے یا باہر کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو صحابہ اکرام جو روزانہ حضور سے ملاقاتیں کرتے حضور کے ہاتھوں کو بوسا دیتے. جب حضور علیہ السلام کی موجودگی نہیں ہوتی تو بعض صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ جہاں ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اس جگہ جاتے اور وہاں تبرکن اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرتے تھے. عقیدت ہے. اٹھا کے دیکھیے احادیث مبارکہ کی کتابوں کو, ان کی عقیدت کا کیا عالم تھا. تو بہرحال نعت شریف کا پڑھنا, نعت شریف کا لکھنا, نعت شریف کا سننا یہ ہم سب کے لیے عین عبادت ہے اور یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. ہمارے ہاں لوگ نماز کو عبادت مانتے ہیں, روزے کو, ذکر کو, تلاوت کو عبادت مانتے ہیں, لیکن نعت شریف کو ایک اچھا کام تو سمجھتے ہیں لیکن عبادت عموماً نہیں مانتے. لیکن نعت شریف عین عبادت ہے, مگر اس کا خیال رکھا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مقام پر بٹھایا ہے, وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ادب کی جو حد لگائی, اللہ نے فرمایا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ کہ لوگو اللہ کے رسول کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی پائے. اگر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے, تمہاری ساری نیکیاں ایک آن کی آن میں ختم کر دی جائیں گی.
آپ کو ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اس کے پچھلی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ضبط نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا، ایک اصول ہے. انسان چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، وہ چاہے حرام عمل ہی کیوں نہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس نے جتنا وہ گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. لیکن اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ استعمال کیے، ان تحبط اعمالکم. اگر حضور کی شان میں تم نے جان بوجھ کر کبھی بے ادبی، گستاخی اور غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس چیز پر ہم، وہ ایک ہی چیز پر نہیں بلکہ اس سے پچھلے جتنی تم نے نیکیاں کر رکھی ہیں نا، ایک لمحے میں ہم ضبط کر کے ضائع کر دیں گے. یہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے ساتھ ہی یہ آیت کے یہ جملے موجود ہیں. بقیہ آپ کوئی بھی گناہ کر لیں، صرف اس گناہ کے مطابق اور اس گناہ کا آپ نے بدل دے دیا یا اس کی سزا بھگت لی تو وہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تمہاری ساری نیکیاں، اگر کسی نے 100 سال عبادت کی تھی یا 100 سال زاہد بنا رہا اور اس نے ایک لمحے کی خطا کی رسالت مآب کی بارگاہ میں، تو وہ ساری نیکیوں کو ضبط کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، زیرو. یہ بہت ہی ادب کا مقام ہے، بہت ہی احترام کا مقام ہے. تو بہرحال اسی لیے شعراء کرام جو خاص طور سے نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نعت سناتے ہیں، ان کے دل میں خیال ہونا چاہیے. ایک عظیم بزرگ شاعر محسن کاکوروی صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی. اس پر غور کریں کتنا اچھا لکھا ہے انہوں نے. ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ خطا نہ قصیدہ نہ غزل. محسن کاکوروی صاحب نے یہ کہا ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ خطا نہ قصیدہ نہ غزل. جب یہ چیز اپنے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے، اسی لیے اردو ادب کا عظیم استاد شاعر مانا جاتا ہے محسن کاکوروی صاحب کو نعت شریف کے لیے. اور ادب میں محسن کاکوروی صاحب کو صرف اور صرف نعت کے لیے انہیں جو مقام دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں دیا گیا. اور ان کا کیا اچھا خیال ہے، دیکھیے کتنی نزاکت سے انہوں نے یہ کہا ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ خطا نہ قصیدہ نہ غزل. اسی لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے نعت شریف کا کام لیتا ہے، نعت شریف کی خدمت لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کے بھی نصیب میں دیتا ہے نا، بہت بڑی بات ہے. جس کو نصیب ہو جائے بڑے خوش نصیب ہیں. یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اسی طرح یہ چیز یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں ان بزرگان دین کا پیغام کیا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہر چیز میں ان سارے بزرگوں کا ایک ہی کام رہا، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا. بزرگ اسی کو کہتے ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ڈوبا ہوا ہو، اسی کو تو ہم بزرگ کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات کہی گئی ہے، بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان چاہے ہواؤں پہ بھی اڑ لے، وہ کوئی کمال نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک مثال دی گئی ہے کہ چرند و پرند بھی اڑتے ہیں، اس میں کون سا کمال ہے؟ لوگوں کو تو یہی عجیب دکھتا ہے نا کہ کوئی اڑ گیا، کوئی عجیب کام کر دیا. حضرت شہمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت بشرع مصطفی. حضرت فرماتے ہیں استقامت
بشرع مصطفی این کرامت بزرگ کشف کلام. قرآن و سنت کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ جو جڑے رہنا ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے. لوگ کرامتوں کو ڈھونڈتے ہیں لیکن حقیقی کرامت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی کرامت ہے. چونکہ کرامت وہ ایک وقت کی چیز ہے. اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے, بزرگان دین کی جو کرامتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کے جو چلتے ہوئے, جیسے کوئی چلتے ہیں تو راستے میں دھول اٹھتی ہے, اسی طرح بزرگان دین جب سالکان اپنے راستے اور منازل طے کرتے رہتے ہیں تو ان منازل کے طے کرتے ہوئے جو دھول اڑتی ہے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. اور اصل کرامت یہ ہے کہ ہماری عقیدت, ہماری نسبت, ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا ہو جائے, یہ بہت بڑی کرامت ہے. تو بہرحال میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ نعت کی محفل کا انعقاد کیا, اہتمام کیا اور آپ سب یہاں تشریف لائے سننے کے لیے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہم پر یہ وقت ایک عبادت کے لیے, ایک عبادت کے طریقے سے نعت شریف کی جو عبادت ہے اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل ہونا نصیب کیا. میں انہی چند الفاظ کے ساتھ بکھرے بکھرے ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حقیقی معنوں میں سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت, تعلق, محبت اور آپ سے لگاؤ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ہر افراط و تفرید سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کے رسول کی نعت کہنے, سننے, پڑھنے, یاد رکھنے, سننے کو اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت کا توشہ بنائے. اور میں تمام منتظمین کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے میں ان تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں, ممنون ہوں, اور جتنے حضرات نے بھی جس بھی قسم سے اس کار خیر میں معاونت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان انہیں اپنی طرف سے صحیح نعم البدل نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.